اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج اکتوبر 1976 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 99 سے ہو رہا ہے. 21/8/9. سابقہ اتوار کنونشن کی وجہ سے یہ مسلسل درس کا ناغہ ہو گیا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ سابقہ آیات میں مختلف حضرات انبیاء کرام کا تذکار جلیلہ سامنے آیا. قرآن کے انداز کے مطابق بات حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی تو حضرات نوح، سلیمان، داؤد، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، ان کے تفصیلی تذکرے یہاں نہیں آئے. ان میں سے 2-4 تو ایسے ہیں کہ جن کا تفصیلی تذکرہ قرآن میں مذکور ہی نہیں، اور باقی حضرات کے زندگی کے، ان کے انقلابی پروگرام کے بہت سے واقعات مختلف مقامات پر قرآن کریم میں آئے ہیں. اب اس کے بعد اس سلسلے کی سردست یہاں ان آیات میں آخری کڑی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے بات شروع ہوئی ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. یہ سورہ مریم اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ بالعموم ان کی ذریت یا نسل میں آ رہا تھا. نبوت تو اس لیے نہیں کسی کو مل جاتی کہ وہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں یہ خاص بابرکت چیز ہمیں ملتی ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت مسلسل چلی آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کے بعد کی شاخ میں تو آخر میں آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب آئے. یعقوب ہی ہے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر وہ انبیاء بنی اسرائیل جنہیں کہتے ہیں، وہ تو اسی ذریت میں، انہی کی نسل میں سے آگے چلے. حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف تو براہ راست ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اگرچہ یہ باپ کے بعد بیٹا بھی نبی تھا، لیکن یہ اس لیے نبی نہیں تھا کہ وہ نبی کا بیٹا تھا. نبوت میں تو اس قسم کا کوئی اختصاص ہوتا ہی نہیں ہے.
وہ تو مشیت خداوندی جس شخصیت کو بھی اس کے اہل سمجھتی تھی اسے اس کے لیے مختص کر لیا جاتا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ حضرات بہت بڑے بڑے انقلاب لے کر دنیا میں آئے تھے. ایک بات پہلے سے ہی سمجھ لینی چاہیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مذہب کی نسبت سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان حضرات کی تعلیم، ان کا پروگرام جسے میں اب انقلاب بھی کہتا ہوں، وہ کچھ ذہن میں مذہبی سا ہی آتا ہے کہ یہ کچھ مذہبی رہنما تھے. اور ہمارے ہاں بھی پھر مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں. یہ گرو نانک ہو گیا، بھگت کبیر ہو گیا، سورداس ہو گئے، یا آپ کے ہاں کے یہ اولیاء کرام کو کہا جاتا ہے مذہبی رہنما، یا شریعت میں امور شریعت میں علماء کرام آ گئے. امام ابن تیمیہ ہے، امام احمد بن حنبل ہے. یہ اس قسم کی شخصیتیں مذہب کے نقطۂ نگاہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ ریفارمر تھے، یہ رہنما تھے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. لیکن دین کی نسبت سے جب ہم گفتگو کریں گے تو یاد رکھیے کہ دین اس دنیا میں انسان کی اجتماعی اور تمدنی زندگی کو صحیح خطوط پر متشکل کرنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے وہ قوموں کی داستان بیان کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کے سلسلے میں بھی بات تو آئے گی کسی نبی کی، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک قوم ہے جس قوم کی طرف وہ نبی مبعوث ہوتا ہے اور وہ اس قوم کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب صحیح انقلاب پیدا ہوتا ہے تو اس میں افراد جو ہے اس قوم کے، ان کے اندر بھی صالحیت آ جاتی ہے، ان کا بھی ان کی سیرت کا تزکیہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق سدھرتے ہیں، ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے. افراد میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن مقصود بذات ان کے سامنے جو نقشہ ہوتا ہے وہ ایک نظام کی تبدیلی ہوتی ہے کہ انسانیت تباہ بھی ہوتی ہے نظام ہی کے ہاتھوں اور پروان بھی چڑھتی ہے نظام ہی کے ہاتھوں. یہ ایک تمدنی زندگی کا ڈھانچہ بدلتے تھے یہ حضرات. تو جب بھی ان کے متعلق گفتگو ہو ذہن میں یہ مذہبی قسم کے جو رہنما ہے وہ نہیں آنے چاہیے، نہ ہی یہ خالص سیاسی قسم کے سیکولرزم کے جو ہمارے ہاں کے لیڈر یا بڑے بڑے رہنما ہیں وہ ہی آنے چاہیے کہ ان کے نزدیک صرف یہ مکینیکل طور پر کوئی نظم و نسق جو ہے اس کو صحیح کر دینا یہ ان کے ذمے ہوتا ہے، وہ اتنا ہی کرتے ہیں. یہ دین ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام درست ہوتا ہے اور اس نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد کی ذات کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے. یہ ہے وہ انقلاب جو یہ انبیاء کرام لایا کرتے تھے. یہ ایک بڑی مخصوص سی چیز ہے اور آج چونکہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں کہیں اس قسم کا نقشہ، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ہماری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یا تو وہ میں انورٹڈ کامرس میں کہوں گا روحانیت کے آپ کے یہاں کے رہنما ملیں گے، یہ جو پیران طریقت کہلاتے ہیں صاحب، ایک ذہنی سی چیز ہے، ایک اعتقادی سی چیز ہے، یا مذہبی رہنما ملیں گے جو آپ کے یہاں کے جس کو ان کے الفاظ میں اعتقادات کی درستی ہوگی یا مذہبی مناسک اور رسوم اور عبادات وغیرہ کے وہ طریقے ٹھیک ٹھاک کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ پرسنل لاز جو ہیں نکاح طلاق عدت وغیرہ کے مسائل یہ بیان کریں گے. انہیں انسانی حیات اجتماعیہ یا نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور دوسری طرف آپ کو یہ سیاسی لیڈر ملیں گے، خواہ وہ ہٹلر ہو یا مسولینی ہو یا اسی ٹائپ کے وہ لینن ہو یا موزے تنگ ہو یا دوسرے ممالک کے اندر بھی جو بڑے بڑے ان کے ہاں کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف اپنے ہاں کی تمدنی یا سیاسی زندگی کے نظام میں کوئی
تبدیلی پیدا کرنا ہوتی ہے. یہ جو انسانیت کی ایک اندر تبدیلی ہے جس سے انسانی ذات میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی کے سامنے نہیں ہوتی. روحانیت کے لیے ویسے تزکیہ نفس انہوں نے اصطلاح تو لے لی ہے، لیکن وہ خالصتاً ایک ذہنی چیز ہے. اپنے ذہن میں سمجھ لیا جاتا ہے کہ روحانی ترقی ہو رہی ہے، اس کا انسانی ذات سے تعلق نہیں ہوتا کچھ. وہ ایک مبہم اصطلاح ہے. روحانیت جسے آپ کہتے ہیں وہ تو لفظی قرآن میں نہیں آیا. تو انبیاء کرام جس قسم کا انقلاب لاتے تھے وہ بڑا ایک مخصوص انقلاب تھا جس کی مثال نہیں مل رہی. یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کے بعد یعنی ختم نبوت کے بعد اس قسم کا انقلاب اب لایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو انبیاء کرام لاتے تھے. یہ نہیں بات. وہ جو انقلاب لاتے تھے انہی کے اتباع میں، انہی کے نقش قدم پر اور انہی کی وحی کے اتباع میں وہ انقلاب ہر زمانے میں لایا جا سکتا ہے. ختم نبوت کے بعد تو قرآن محفوظ ہے آپ کے پاس. قرآن ہی کی روح سے حضور وہ انقلاب لائے تھے. قرآن ہی کی روح سے اب بھی وہ انقلاب لایا جا سکتا ہے. لیکن اس انقلاب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ انسانی زندگی کے تمدنی، معاشرتی، سیاسی، معاشی کچھ بھی سے کہہ لیجئے، ان کی حیات اجتماعیہ میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افراد انسانیہ جو ہیں ان کی ذات کی صحیح نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے دین اور دنیا یا دنیا اور عقبہ ان دونوں کی فلاح و بہبود. یہ ہوتا ہے مقصد اس انقلاب سے جو آسمانی ہدایت کی روشنی میں لایا جاتا ہے. اس کی ابتدا انبیاء کرام کرتے تھے اور ان کے بعد اگر وہ روشنی، اگر وہ ہدایت محفوظ شکل میں موجود ہے تو وہ ہر دور میں لایا جا سکتا ہے، ہر آن میں لایا جا سکتا ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کرام کا جب ذکر آئے سامنے آپ کے، وہ محض واضح و نصیحت کرنے والے نہیں تھے، یا محض وہ یہ نہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ سیاست میں الیکشن ہوگی، جمہوریت ہوگا یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی، یہ بھی چیزیں نہیں تھیں. وہ تو اس قسم کا حیات اجتماعیہ انسانیہ میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کرتے تھے کہ اس میں افراد انسانیہ کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی تھی. بہرحال تو اس سلسلے میں آخری کڑی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی. ان کی زندگی کا ایک ہی واقعہ قرآن میں مذکور ہے اور دو سمجھ لیے. ایک تو انہوں نے کفالت کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کی تربیت کی تھی انہوں نے. اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم انبیاء کے زمرے میں ان کو شامل تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو نبی نہیں تھی، لیکن مقام ان کا اتنا بلند ہے کہ قرآن کریم ان کے زمرے میں ان کا بھی ذکر کرتا ہے. وہ بھی بہت بڑا انقلاب تھا جو انہوں نے وہ لائی تھی. میں نے جیسا کہ ان کے ذکر میں تفصیل سے آپ کو سورہ مریم میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کے ہیکل اور خانقاہیت کی خود ساختہ شریعت تھی یا خود ساختہ طریقت تھی کہ جس نے تباہ کر دیا تھا انسانیت کو، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی ابتدائی دور کی تعلیم و تربیت اس خانقاہ میں ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ اس خانقاہ میں وہ زندگی بسر کرتی ہیں بطور ایک راہبہ کے، اور یہودیوں کی پوری نظام شریعت کے خلاف تنہا اٹھ کر وہ ایک جہاد عظیم کا اعلان کرتی اور اس میں کامیاب ہوتی. اس قسم کے جہاد تھے یہ لوگ جو یہ حضرات کرتے تھے آ کر. حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی زندگی میں وہ آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ان کا. یہ انہی کی دی ہوئی تقویت تھی، انہی کا سہارا تھا، انہی کی تعلیم و تربیت تھی جو حضرت مریم علیہ السلام اتنے بڑے عظیم انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بڑھاپے کے زمانے میں یہ آرزو مچلی کہ ان کے ہاں بھی کوئی ان کا بیٹا ہونا چاہیے.
تو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑی جائیداد ان کی تھی، کوئی جاگیر ان کی تھی اور ان کو یہ غم کھائے جا رہا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں کہ یہ ذمہ داروں اور جاگیرداروں اور دولت مندوں کو غم کھاتا ہے کہ میرے بعد یہ میری دولت اور میری جاگیر اور یہ ذمہ داری کدھر پہ آئے گی، یہ میرے شریک لے جان گے سارے جنہیں لوٹ پوٹ کے، اور وہ اس لیے مارا مارا پھرتا ہے قبروں پہ اور آستانوں پہ کہ میرے ہاں اولاد ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ ان کے ہاں نہیں تھا، ان کے ہاں تو کوئی جائیداد اور جاگیر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتی نہیں تھی۔ کیا چیز تھی جس کے لیے وہ وراثت تھی؟ آل یعقوب کے گھرانے میں یہ تعلیم چلی آتی تھی، اور حضرت زکریا دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں اتنی ابتری پھیل گئی ہے کہ وہ اور ان کے قریبی بھی جو تھے ان میں سے کوئی اس کا اہل نہیں تھا کہ وہ اس آل یعقوب کے گھرانے کی تعلیم کو ان کے ہاں کی، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ صحف کتابیں بھی ان کے ہاں اپنی اصلی شکل میں موجود ہوں، سابقہ انبیاء کی بھی ان کی بھی، تو انہیں نظر آتا تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا ہے نہیں جو انہیں سنبھال سکے۔ اس لیے یہ چیز تھی سورہ مریم میں جو کہا گیا ہے نا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تاکہ وہ وارث ہو میری تعلیم کا، اور وہ جو آل یعقوب بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلی آ رہی تھی شروع سے، تنہا میری تعلیم نہیں، یہ پورا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے حضرت یعقوب کے زمانے سے، اسرائیل میں نے عرض کیا ہے نا، تو انبیاء بنی اسرائیل کے ہاں جتنا کچھ ان کے ہاں ان برکات کا، نمائے خداوندی کا، تعلیم کا، یہ سارا ذخیرہ جو چلا آ رہا تھا وہ اس کی وراثت کے لیے ان کے ذہن میں تھا کہ ایک صالح سا فرزند عطا ہو جائے تاکہ میں اس کے سپرد یہ کروں۔ اور قرآن نے ذکر ہی کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ان کا بیٹا تھا کہ وہ واقعی اس کی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ ان کی ان تمام برکات کا وارث ہو جائے، اور وہ خود بھی نبیوں کے زمرہ میں قرآن نے اسے شامل کیا ہے۔ تو یہ تھی وہ دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، جہاں کہا کہ لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین، انت خیر الوارثین میں یہ بات بتا دی کہ واقعی وہ جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، کہا یہ کہ حقیقی مالک، حقیقی وارث تو ہی ہے ان چیزوں کا، تو ہی محافظ ہے، لیکن انسانی زندگی میں تو تیرا قانون یہ ہے کہ یہ حفاظت بھی انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اگر میرے ہاں ایسا انتظام نہ ہوا تو مجھے ڈر یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، تلف ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا صالح فرزند ہو جس کے سپرد کر دوں میں ان تمام چیزوں کو۔ یہ تھی وہ آرزو حضرت زکریا کے دل میں جو مچلی، اور اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ۔ پہلے تو یہ ہے فاستجبنا لہ، تو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے یحییٰ فرزند عطا کر دیا۔ تو اب پھر وہی ذہن گیا اس طرف کہ یہ ایک معجزے کے طور پر یہ بات تھی، خدا نے دعا انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند دے دیا۔ چلا آتا ہے قصہ ہمارے ہاں تو ہر چیز جو ان کی طرف منسوب ہو اس میں کوئی نہ کوئی معجزانہ پہلو تلاش کر دیا جاتا ہے کہ ایسی بات ہوئی تھی سر، لیکن قرآن تو ایسا واضح کر دیتا ہے بات کو کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں کہا تھا سورہ مریم میں کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ تھی وجہ بتائی کہ جس لیے میرے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں جو کہا ہے کہ دعا قبول کر لی گئی، اس کے ساتھ ہی کہہ دیا، واضح کر دیا کہ کہیں ذہن اس طرف نہ جائے کہ انہوں نے دعا مانگی، ہم نے قبول کر لیا اور اس کے بعد بیٹا ہو گیا۔ بیوی کے متعلق کہا یہ گیا ہے کہ وہ بیوی بانجھ ہے،
یعنی ایک طبی نقص ہے اس کے اندر، اولاد نہ پیدا کرنے کی ایک بیماری سمجھ لیجئے، ایک طبی نقص سمجھ لیجئے، یہ ایک سکم سمجھ لیجئے، سقیم بھی اسے ہی کہتے ہیں۔ یہ تھی جو چیز کہی گئی تھی، اور قرآن نے کیا کہا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ایسا علاج ہوا کہ اس کی بیوی جو تھی اس کا وہ نقص رفع ہو گیا، اور اس طریق سے اس کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ اصلحنا لہو زوجہ نے تو بات ساری واضح کر دی، اور پھر قرآن کی بلاغت ملاحظہ فرمائیے کہ ایک لفظ لہو کہہ کے کتنی بات واضح کر جاتا ہے قرآن، کہ حضرت زکریا میں اس مرد میں کوئی ایسی کمی یا نقص نہیں تھا، بیوی عورت ہی آخر تھی، اس لیے اس کا مناسب علاج جو ہوا تو وہ لہو اپنے خاوند کے لیے اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی اولاد پیدا کرنے کی، یہ کیا جو کچھ بھی اس کا علاج کیا وہ اس قابل ہو گئی، لہو یہ خود بتا رہا ہے۔ اور پھر یہاں سے ہی وہ چیز جو آگے حضرت مریم کے قصے میں آنی ہے جو قرآن نے بتایا تھا، یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ دونوں میں صلاحیت ہونی چاہیے جب اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لہو سے مراد یہی ہے کہ حضرت زکریا میں تو صلاحیت موجود تھی، بیوی میں یہ نقص تھا، اصلاحنا، اس نقص کو دور کر دیا لہو اس کے لیے کہ جس میں نقص نہیں تھا، اس کے لیے اس بیوی کا جو نقص تھا وہ دور کر دیا، بیٹا پیدا ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی چیزیں ہم خارق عادات یا فوق الفطرت چیزیں اپنے ذہن میں لا رہے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ لہو بتا رہا ہے کہ حضرت زکریا میں تو یہ صلاحیت تھی، آخر بتا رہا ہے کہ بیوی کے اندر یہ ایک نقص تھا، وہ بانجھ عورتیں ہوتی ان کے علاج بھی ہو جاتے ہیں۔ اصلحنا لہو زوجہ، کیسے واضح الفاظ ہیں سر، اور یہاں بتایا کہ اولاد کے لیے ضروری ہے، مرد میں بھی یہ صلاحیت ہو، عورت میں بھی یہ صلاحیت موجود ہو، پھر ان کے اختلاط سے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آپ کو یاد ہے کہ یہ عقیدہ جو تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی تردید یہ کہہ کہ قرآن نے یہ کی، خدا یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان سے کہو کہ میرے تو بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ یعنی وہ خدا کے جو اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اور وہ لایا ہے، اس کی مطلق قدرت ایسی عظیم ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ تو بغیر کسی قسم کے فزیکل کاز کے، فزیکل طبی مسالے کے، طبی اسباب کے بغیر کائنات کو تو وجود میں لے آیا۔ لیکن کائنات کو وجود میں لانے کے بعد جو قوانین اس نے بنا دیے ہیں، وہ اپنے لیے بھی ان قوانین کے اندر اس کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کیسے بیٹا میرے ہاں ہو جائے گا؟ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کے یہاں بیٹا بھی ہو؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو وجود میں لایا، اس کے بعد اولاد پیدا کرنے کے لیے میں نے قانون بنا دیا ہے کہ مرد اور عورت جن میں صلاحیت ہوگی اولاد پیدا کرنے کی، ان کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوگی۔ تو میرے متعلق اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میں باپ ہوں اس کا، تو اکیلے باپ سے تو نہیں لڑکا پیدا ہو سکتا، یعنی خدا کہہ رہا ہے اس کے لیے تو بیوی کی بھی ضرورت ہے، تو کہیے بیوی کہاں؟ اور اسی کو الٹا دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے قصے میں کہ یہاں عورت موجود ہے، اگر ان کے عقیدے کے مطابق مرد نہیں ہے ساتھ، خدا کے قصے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مرد موجود ہے، کہا کہ عورت موجود نہیں ہے، کیسے ہو؟ اسی کو الٹا دیجئے، عورت موجود ہے اگر مرد موجود نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گا؟
یہ چیزیں اس قسم کے معجزات دکھانے کے لیے انبیاء کرام نہیں آتے تھے. بشر مثلکم بشر مثلکم وہ کہہ چلے جا رہے ہیں شروع سے آخر تک. او بابا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں. وہی ہے جو ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے. وہ میری طرف آتی ہے، وہ جب میں تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں تو برابر ہو جاتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پہلی زندگی میں حضرت خدیجہ سے تو اولاد وہ ہوئی ہے جو آگے چلا ہے سلسلہ، اور اس کے بعد اولاد نہیں ہے آپ کے ہاں. معجزانہ طور کے اوپر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں بھی یہ جو ان کے یہاں کا عقیدہ تھا کہ وہ دعا مانگی انہوں نے اور وہ بیٹا پیدا ہو گیا، اس کی تردید کی ہے. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. اب ان تمام انبیاء کے بعد کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اب ان کی خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کا اتنا ذکر کیا ہے ان انبیاء کرام کا، خصوصیات ان کی کیا تھی؟ خصوصیات یہ تھی کہ وہ ہمارے قوانین کی خلاف ورزی سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے تھے. خاشعین. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی قانون خداوندی کی معصیت کروں تو میں بھی اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا. یہ ہوتا ہے، یہ احساس جو ہے اس کا، یہ ہوتا ہے جسے خشوع کہا جاتا ہے، جھکنا. اس احساس سے لرزاں اور ترساں رہنا انبیاء کرام کی خصوصی عزیزان من بتایا گیا ہے. انبیاء میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا ہے، ایک جگہ نہیں ہے، غالباً 2 جگہ، کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس کا خمیازہ سے، اس کی سزا سے، اس کی عقوبت سے میں بھی نہیں بچ سکتا. اندازہ لگائیے آپ. پہلی خصوصیت یہ بتائیے ان لوگوں کو. پہلے تو یہ ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا. زندگی کا کوئی گوشہ ہو، کوئی منفعت بخش پہلو سامنے آ رہا ہو کہ ایسا کرنے سے اتنا فائدہ ہو جائے گا، یا یہ ہو کہ اس سے ڈر آتا ہے کہ ایسا نہ کیا تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. 2 ہی پہلو زندگی میں ہوتے ہیں، جلب منفعت اور دفع مضرت. یا فائدہ حاصل کرنا یا کسی خطرے یا نقصان سے محفوظ رہنا. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. عام انسان ان دونوں گوشوں میں خود تدبیر کوئی کرتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے. جائز ناجائز ہر قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے انسان. اپنی مدافعت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے بھی اسی طرح سے سب کچھ وہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے. دونوں گوشے ہوتے ہیں. ان کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ یدعوننا رغبا ورہبا. زندگی کا کوئی گوشہ بھی ہو، دفع مضرت کا ہو یا جلب منفعت کا ہو، وہ اس کے لیے اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرتے تھے. یدعوننا، ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہماری وحی کے مطابق تدبیر اختیار کرتے تھے. کتنا ہی منفعت بخش پہلو کیوں نہ ہو، اگر وحی خداوندی اس کی اجازت نہیں دیتی تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. کتنا ہی خطرہ کیوں نہ لاحق ہو، وحی خداوندی ناجائز طریق کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ ہے معنی یدعوننا رغبا ورہبا. اور ان سب میں کرتے کیا تھے؟ یسارعون فی الخیرات.
یسارعون، جسے بھاگ دوڑ کرنا کہتے ہیں، جلدی سے تیزی سے ان کاموں میں. کیا کام تھے؟ نو انسانی کی منفعت کے کام، فلاح اور بہبود کے کام، انسانیت ساز پروگرام تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا، یہ خیر کا لفظ جس میں یہ خیرات آیا ہے لفظ ہمارے ہاں، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے صاحب. یہ وہی مادہ ہے کہ جس سے اختیار کا لفظ نکلا ہے. قانون خداوندی کے مطابق جتنا کچھ بھی انسان حاصل کرتا ہے اس سے اس کے اختیارات کی وسعتیں بڑھتی ہیں، محکومیت کم ہوتی ہے، محتاجی کم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ محتاجی اور محکومی رہتی ہی نہیں ہے. اختیار کامل تو اس وقت حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ محتاجی بھی اس کو نہ ہو، محکومی بھی کسی قسم کی نہ ہو. یہ حضرات جو نظام قائم کرتے تھے، اس نظام میں جسے آپ افراد کا تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں کے بعد کے پھر مستعار تصوف کے اندر وہ دامر پھونکے اور تعویذ ہو جاتے ہیں، ان کے پروگرام سے نظام ایسا قائم کرتے تھے کہ جس میں افراد انسانیہ کے اختیارات کی وسعتیں بڑھ جاتی تھیں. اور پھر سوچ لیجئے کہ اختیار کی وسعت کہاں بڑھتی ہے؟ جہاں کسی دوسرے کا دبیل نہ ہو، انسان دست نگر نہ ہو دوسرے کا، محتاج نہ ہو دوسرے کا، محکوم نہ ہو دوسرے کا. جو نظام یہ قائم کرتے تھے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، کس دریجہ سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست. اس نظام میں نہ کوئی ایک فرد دوسرے فرد کا محتاج ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، نہ اس میں کوئی حاکم اور محکوم ہے. تصور ہی نہیں حاکم اور محکوم ہونے کا اس نظام میں. اس میں تمام افراد قانون خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں. جنہیں آپ حاکم کہتے ہیں وہ حاکم بھی محکوم ہوتے ہیں خدا کے قانون کے. تو محکوم جسے کہتے ہیں وہ تو اصطلاح ہی نہیں ہے نظام خداوندی میں، اسلامی نظام میں یہ اصطلاح ہی نہیں ہے حاکم اور محکوم کی. اس طرح بھی جو انہوں نے اپنے لیے استعمال کی تھی صدر اول میں امیر المومنین کی تھی نا، شاید میں بتا چکا ہوں، پھر دوہرا دوں. الفاظ اپنے معانی کس طرح سے کھو دیتے ہیں مرور زمانہ سے. امیر کا لفظ ہمارے ہاں تو غریب کے برعکس آ گیا، بالمقابل آ گیا. امیر اور غریب، اسے امیر کیوں کہا؟ امیر ہمارے ہاں حاکم میں معنی میں آ گیا. تو یہ جو غریب کے مقابلے میں امیر ہے اسے دولت کے بل بوتے پہ غریبوں کے اوپر حکومت کا حق حاصل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ لفظ ہمارے ہاں دولت مند کے معنی میں آ گیا. سیاست میں یہ لفظ ہمارے ہاں حکمران کے معنی میں آ گیا. اور عربی زبان اور اسلامی نظام کی اصطلاح میں ان دونوں میں یہ معنی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ صحراؤں میں سڑکیں تو ہوتی نہیں، نشانات راہ نہیں ہوتے تھے. انہوں نے صحراؤں میں سفر کرنا تھا، ان کے کارواں بھی چلتے تھے. یہ جو امیر کارواں تھا اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کارواں سے آگے جاتا تھا پائلٹ کی طرح، اور وہ راستے کو دیکھ بھال کر کے متعین کر کے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے گیٹی ہیں جسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ یہاں 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 رکھتا چلا جاتا تھا. وہ آگے چلا جاتا تھا، نشان راہ قائم کرتا یا راستہ متعین کرتا، اپنے کارواں کے لیے آگے چلا جاتا تھا. یہ کہلاتا تھا امیر. امر کے معنی ہی ہے ہدایت کا رہنمائی کرنا، راستے کا تعین کرنا. یہ ہوتا تھا امیر المومنین. وہ ان کے لیے صحیح راستے کا تعین کرتا تھا،
اور تعین کرتا تھا خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق، بس یہ تھا اس کا مرتبہ، یہ حاکم نہیں تھا۔ کسی انسان کے لیے حاکم کا لفظ یا اصطلاح شرک ہے، کسی انسان کے لیے محکوم کا لفظ اس کی انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ اصطلاحات ہی نہیں اسلامی نظام کے اندر آ سکتی۔ اس لیے یہ جو کچھ کرتے تھے وہ جتنی ایسی طاغوتی قوتیں یعنی غیر خدائی قوتیں جنہوں نے انسانوں کے صحیح اختیارات کو سلب کیا ہوتا تھا وہ ان کو راستے سے ہٹاتے تھے اور انسانوں کو ان کے صحیح اختیارات دیتے تھے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہوا ہے نا کہ خدا کے احکام یا اس کی پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ جو پابندیاں خدا کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ انسانی ذات میں وسعتیں پیدا ہوں۔ یہ تو نہر کی ٹھوکر ہوتی ہے جس سے آگے پانی ٹکراتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کو روانی کو روک دے، وہ اس کی روانی میں تیزی پیدا کرتی ہے۔ یہ نظام جو یہ حضرات قائم کرتے تھے نظام خداوندی، اس میں افراد انسانیہ کو محکومیت اور محتاجی کی جو ذلتیں ہوتی تھیں ان سے بچا کے ان کو صحیح اختیارات کا مالک بنا دیتے تھے۔ یہ ہے جسے کہا جاتا ہے خیرات، یہ ہے جسے عمل خیر کہا جاتا ہے، اس کے مقابل میں شر ہے۔ انسانیت کی ان وقتوں اختیارات کو جلا دینے والی چیز۔ تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اب ہمارے ہاں تو وہ ترجمہ ہو گیا کہ وہ بڑی بھاگ دوڑ کرتے تھے، جلدی کرتے تھے بلکہ نیکیوں میں، اور نیکی اور بدی کے دو لفظ ہمارے ہاں آ گئے۔ نیکی کا تصور بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی جو مذہب کا پیدا کرتا ہے، وہ مذہب کہیں بھی ہو، وہ ہندوؤں کے ہاں سویر نوٹ کے وہ کاٹیاں دے پاؤندے آٹا پاؤندے پھرتے سن، چڑیاں دی چوگا رکھتے سن، گائیاں لی بڑا بڑے لون دیا نکڑا رکھتے سن، تسی تو ہندو دیکھے نہیں ہے گے۔ یعنی وہ سارا دن انسانوں کا خون چوستے رہتے تھے تے چڑیاں نو چوگا پا کے تو سمجھتے سے پہ نہ مکتی ہو گئی۔ مذہب میں نیکی نام ہی اس کا۔ یہاں بھی جس قدر یہ کوئی نہ کام کرنے والے اتنی بڑی دولت کے مالک بنتے ہیں، کہاں سے وہ دولت آتی ہے؟ غریبوں اور مفلسوں کا خون چوس کے ان کا استحصال کر کے وہ دولت اکٹھی کرتے ہیں، پھر اس میں سے جدو دیگ پگا دیں نا اتنے جا کے او پھر جناب تا سریا میر ود آواز نکارا دیگ سخی، سخی کی دیگ کی کھڑکھڑاہٹ جو ہے وہ آسمان تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تک جان دی، وہ سنتا ہے گا کھڑکھڑاہٹ جڑی ہے، دیکھ لا میں دیگ پگا کے لے آیا ہی جی، تا سریا میر ود آواز آئے دیگ سخی۔ یہ آپ کے ہاں کی اخلاقی تعلیم تو یہ ہے۔ وہ کہاں سے دیگ لگا کے لاتا ہے؟ ایک دیگ نہیں لنگر لگا دیتا ہے، میں کہتا ہوں مسافر خانے بنا دیتا ہے، بڑا نام ہوتا ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے، کہاں سے آیا یہ؟ ہمارے ہاں نیکی کا تصور اس قسم کا رہ گیا ہوا ہے۔ یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ کسی محنت کش کسی کی محنت کا استحصال نہ کرنا نیکی ہے، نہ وہ کچھ کرنا جو ہے وہ تو دنیا داری ہے، کاروبار ہے، اس میں سے سبیل لگا دینا یہ نیکی ہے۔ وہ چڑیاں نو چوگے پا دین والی گل تے کاٹیاں دے پاؤں دے اتنے آٹا سٹن تے یہ فرق کی ہے؟ جہاں آپ نے نیکی کہا کچھ اس قسم کی ذہن میں چیزیں آئیں
جہاں آپ نے عبادت کہا وہ نفل پڑھنے اور تسبیح پھیرنے کی وہ تصور ذہن میں آ گئے. یہ تبدیلی عزیزان من جو دین سے مذہب کی طرف آتی ہے تصورات بدل دیتی ہے، اصطلاحات کے معنی بدل دیتی ہے. خیرات جیسا عظیم لفظ جس کے معنی تھے اختیارات کی وسعتیں، اس کے معنی بھیک ہو گیا ہے. خیرات بانٹتا ہے وہ، خیرات لیتے ہیں یہ. خیرات اس جو تصور یہ ہے خیرات کا، دینے والے اور لینے والے دونوں کی انسانیت کو کچل کے رکھ دیتی ہے یہ چیز. دینے والے کے ذہن میں تکبر پیدا ہوتا ہے، لینے والا تذلیل محسوس کرتا ہے. وہ شیطنت ہے، یہ ابلیسیت ہے. یوں خیرات، اور ہمارے یہاں سب سے بڑی نیکی تو خیرات ہے. خیرات کے کاموں میں بڑا حصہ لیتے تھے، وہ اتنی خیرات بانٹا کرتے تھے. جی کاہے کے لیے یہ کچھ کرتے تھے کہ ان میں کوئی اختیارات اپنے نہ پیدا ہو جائے. خیرات دے دے کے ان کو ناکارہ بھی بنا دیتے تھے، بھیک منگا بنا دیتے تھے، بنا دیتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ اصطلاحیں کیسے بدلتی ہیں. ان اصطلاحوں کی روح سے ترجمے جو آپ لے لیں گے ان سے کیا قرآن سمجھ میں آئے گا. ان کے نیکیوں میں بڑی تیزی کرتے تھے صاحب. نیکی کا تصور یہ ہوا ہمارے ہاں. قانوا لنا خاشعین واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کریم حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو بھی اسی انقلاب آفری ہستیوں کے زمرے میں شریک کرتا ہے. حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی، نبیہ تو کوئی عورت تھی نہیں. بہت بڑا عظیم انقلابی کارنامہ سر انجام دیا تھا حضرت مریم. آج ہی عزیزان من یہ مذہب پرست طبقہ، حالانکہ ان کے فتوے ابھی گولی تو نہیں مارتے، لیکن جس طرح سے یہ بھیڑوں کا چھتا چھڑتا ہے، کتنی ہی ایسی گفتنی باتیں ہیں جو ناگفتنی رہ جاتی ہیں سر، ان کے اس پروپیگنڈا کے ڈر سے زبان پہ نہیں لا سکتا آدمی. بڑی ہمت چاہیے. ایک تنہا لڑکی وقف کی ہوئی ٹیمپل کے لیے اس شریعت کی اور اس طریقت کی پابند، وہی تعلیم اس کی ہوئی کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنا گھرانا بڑا مذہبی، سارا علاقہ یہی اسی مذہب اور اسی شریعت کا پابند، بنی اسرائیل کا پورا علاقہ یہ سارا، اس کے اندر یہ تنہا لڑکی اس ہیکل کے اندر وہ کھڑی ہو کے چیلنج دیتی ہے ان مذہبی پیشواؤں کو اور طریقت کے احبار اور رہبان کو کہ یہ تمہاری شریعت خود ساختہ ہے، خدا کی شریعت نہیں ہے یہ، اور میں اس کے خلاف احتجاج کی سزا بلند کرتی ہوں اور زبانی سے نہیں ہوں، کر کے دکھاؤں گی میں تمہیں صاحب. بڑی ہمت کی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ ہم نے چن لیا مریم کو ایک مقصد عظیم کے لیے. اور ہمیں وہ مقصد عظیم کیا بتایا جاتا ہے صاحب کہ بن باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا اس میں. لو یہ مریم کا کیا کارنامہ تھا جی اس میں؟ سوچنے کی چیز ہے عزیزان مان کے اتنے بلند مقام کے اوپر وہ قرآن انہیں بتاتا ہے، اور ان کا وہ کارنامہ کیا ہے جس بنا پہ وہ یہ بتا رہا ہے. کیا کارنامہ ہے مریم کا اگر اس کو بغیر کسی انسانی اختلاط کے بقول ان کے یا ان کے عقیدے کے مطابق ایک حمل قرار پا جاتا ہے. میری بیٹیاں مجھے معاف رکھیں، یعنی کیا کارنامہ ہے اس عورت کا اس میں کہ جس کی وجہ سے اس کو قرآن کہتا ہے کہ اجتباء استفینا ہو. صاحب لفظ ہے اتفاق، انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قرآن کے. ایک مقصد جلیلہ کے لیے اس کو ہم نے چن لیا تھا، یہ ہے مقصد. وہ اس میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو ایسے ہے چیز اس کی، اس میں تو اس کا کوئی یعنی ذرا سا اپنا شائبہ نہیں ہے. معاف رکھیے گا. طبی طور کے اوپر
بچہ پیدا کرنے کے لیے پھر بھی تو عورت کو کچھ بھی ساتھ کرنا پڑتا ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں یہ کنسیپشن جو تھا اس کا، یہ کانسیپٹ جو کہ خدا کی طرف سے وہ ایک اس کو حمل ہو گیا، وہ بچہ پیدا، کیا کارنامہ ہے جس کے لیے وہ خدا کہتا ہے استفینا، ہم نے اسے کام کے لیے چن لیا تھا. عزیزان من، قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو اس طرح سے ان مقامات پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ بالآخر وہ کیا بات تھی جس کے لیے قرآن نے اس کو اتنا ممتاز درجہ کہا ہے کیا ہم نے دیا تھا. بہرحال پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس سے پیشتر سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے ضمن میں میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. میری کتابوں میں یہ باتیں درج ہیں، اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد آگے آئی اصل چیز. اب حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور یہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام تک کا قرآن لے آیا ہے ذکر. حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ضمناً اس میں آ گیا ہے. یہ انبیاء کرام، قرآن کہتا ہے دنیا کے ہر قوم میں ہم نے بھیجے، ہر ملک میں ہم نے بھیجے، ہر زبان میں ہم نے بھیجا. تو یہ ان کے ملک مختلف، زمانے ان کے مختلف، نسلیں ان کی مختلف، ہماری اصطلاح میں قومیتیں ان کی مختلف. ان تمام اختلافات کے باوجود قرآن کہتا ہے انا ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام کے تمام ایک قوم کو بلونگ کرتے تھے. کہتے ہیں جی اسلام میں قومیت کا مدار کیا ہے؟ آدھی آیت بتا رہی ہے کہ قومیت کا مدار کیا ہے، آدھی نہیں، پوری بتائے گی. پھر سن لیجیے، نسلیں مختلف، وطن مختلف، جغرافیائی حدود مختلف، زبانیں مختلف، نسلیں بھی مختلف، اور ان سب کے باوجود یہ سب کے سب ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب امت واحدہ تھے، یہ سارے ایک قوم کو بلونگ کرتے تھے. کون سی چیز تھی جس کی بنا پر ان تمام اختلافات کے باوجود، اور آج تو ان اختلافات میں سے کوئی ایک اختلاف بھی ہو تو وہ ایک قوم کا فرد نہیں ہو سکتا، ان تمام اختلافات کے باوجود وہ یہ سارے امت واحدہ تھے، ایک قوم کے فرد تھے. عزیزان من، اگلے دو لفظوں نے بتا دیا کہ قومیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں تو نہیں ہوتی جو اختلافات تھے، ایک چیز ان میں قدر مشترک تھی، وہ تھی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وہ ایک خدا کے قانون کے اتباع کرتے تھے. قرآن نے معیار یہ بتا دیا کہ ایک قانون کا اتباع کرنے سے ایک قوم متشکل ہوتی. ان کے ہاں ان تمام اختلافات زمانی اور مکانی کے باوجود یہ ایک قوم کے افراد اس لیے تھے کہ یہ صرف قانون خداوندی کا اتباع کرتے تھے. کتنا عظیم یہ قرآن نے معیار بتایا ہے قومیت کی تشکیل کا. قانون کی وحدت، یہاں جو ہر قوم یا ہر مملکت الگ الگ اپنی ہستی رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، نقشے کے اوپر تو وہ لکیریں ہوتی ہیں کچھ، ان لکیروں کی چار دیواری کے اندر جو افراد بستے ہیں ان کے ایک قوم بننے کے لیے کیا معیار ہوتا ہے، کون سی وہ سیمنٹنگ فورس ہوتی ہے، ان کو یکجا رکھنے یا ایک قوم بنانے کے لیے کیا ہوتی ہے یہ چیز، ایک قانون کا اتباع. انہی حدود کے اندر بسنے والا کوئی گروپ جو ہے
کوئی دوسرا قانون اپنے لیے وضع کر دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اس قوم کا فرد نہیں رہتا، بغاوت کا جرم اس پہ عائد ہو جاتا ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایک قانون کا اتباع عزیزان مان، یہ ہوا معیار۔ اور اسلامی قوم بننے کے لیے انا ربکم فاعبدون، ایک خدا کے قانون کا اتباع۔ 1400 سال پہلے کے انسانوں نے کیا، اور آج بھی اگر وہ کوئی کرتے ہیں تو ایک قوم کے فرد۔ آج دنیا کے کسی خطے کے اندر اگر وہ قانون ایک ہے جس کا یہ اتباع کرتے ہیں، ایک قوم کے فرد، اور ایک ہی قوم میں، ایک ہی جغرافی حدود میں، ایک کنٹری یا ملک کے اندر اگر وہ خدا کا قانون نہیں ہے جس کا اتباع کیا جاتا ہے، تو یہ اس قوم کے فرد نہیں ہو سکتے۔ تو سوچئے تو صحیح عزیزان من، دور نہ جائیے۔ یہ جو آپ کے ہاں ہر فرقہ آپ کے ہاں اپنی فقہ رکھتا ہے اور اپنے قانون رکھتا ہے، خواہ وہ پرسنل لاز ہوں، ہر فرقے کے الگ ہیں اپنے یہاں، یہ ایک قوم بن سکتے ہیں؟ یہ امت واحدہ کس طرح سے ہو جائے گی؟ وہ تو وہاں تو ونس آف لا ہے، قانون ایک قانون ہے، اگر جس کا اتباع کیا جاتا ہے تو قرآن کی روح سے اس طرح سے وہ امت واحدہ بنتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے اس دفعہ کہا تھا اپنے کنونشن کے اندر کہ یہ جو یہاں ایک سازش ہے کہ اس کو اسلامی مملکت اور اس قوم کو ایک امت واحدہ نہیں بننے دینا، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک قانون اس ملک کے اندر کہیں نہ نافذ ہو سکے، نہ وہ متعین ہو سکے، بن سکے، متشکل ہو سکے، نہ نافذ ہو سکے۔ ہر فرقے کے الگ الگ پرسنل لا رکھنے کے بعد آپ اس قوم کو ایک قوم، اس ملک کو ایک ملک، اس مملکت کو ایک مملکت کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد پبلک لاز جو ہے وہ تو خداوندی لاز جو ہیں آج تک بن ہی نہیں سکے۔ ایسی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ بن سکے نہیں، خود ان کو اعتراف ہے کہ نہیں بن سکتے۔ حیات حاکمہ کو نہیں، یہ جو دائی ہیں اقامت دین کے، ان کا اعتراف ہے کہ نہیں بن سکتے پبلک لاز، کوئی ایسا پبلک لاز کا ضابطہ جو یہاں کے تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلامی کہلا سکے۔ یہ ہے عزیزان من وہ سازش کہ سیکولر رہے گی تو آپ کی مملکت قائم رہے گی، اسلامی کی طرف آؤ گے تو بقول ان کے معیار کے مطابق مان ہی نہیں سکتا ایک قانون۔ ایک قانون اگر ایک ملک کے اندر راج نہیں ہے تو وہ ملک نہ مملکت بن سکتا ہے، نہ اس کے رہنے والے ایک قوم بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے۔ سیکولر رکھیے اس کو، بس ٹھیک ہے۔ ہر فرقے کے پرسنل لاز آپ نے پبلک لاز حکومت جیسے بنائے، تو انڈیا میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو بھی تو اجازت ہے پرسنل لاز کی، پبلک لاز وہاں سیکولر ہیں، تو یہاں اور وہاں میں فرق کیا ہے؟ تو آگے پھر نوجوان پوچھتا ہے ہمارا کہ پھر یہ اس قدر جان جوکھوں میں ڈال کے علیحدہ مملکت بنانا، علیحدہ قوم بنانا، لاکھوں کی قربانی دینا، آج روز یہاں ڈنکا بجنا کہ وہ بھارت نے قوت پیدا کر لی، وہ حملہ کر دے گا، انڈیا نے یہ کچھ کر لیا، تو اس عذاب کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ نظام وہی ہے یہاں بھی اور نظام وہی ہے وہاں بھی، تو خامخواہ کے لیے۔ اور اسی لیے پھر جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس پاکستان کی وجہ جواز بھی پھر اس قسم کی تلاش کرتے ہیں۔ ہندوؤں نے تنگ کیا تھا، سرمایہ دار طبقہ دیکھتا تھا کہ وہاں ان کو کارخانے لگانے کی اجازت نہیں ملے گی، ہندو لوٹ کے لے جائے گا، دولت کا سرمایہ ان کے پاس چلا جائے گا، تو اس لیے یہ الگ مملکت بنی تھی۔ کیا ہے؟ ایک لا، اور اسلامی مملکت میں وہ لا ذریعہ خداوندی پر مبنی، اس سے ایک امت بنتی ہے، اس سے ایک اسلامی مملکت بنتی ہے۔
ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. بڑی عظیم چیز کہہ گیا قرآن. اور آپ نے اب دیکھ لیا کہ یہ کوئی مذہبی واز نہیں ہو رہا جو بتا رہا قرآن. انبیاء کرام جو آ رہے تھے وہ یہ بتانے کے لیے آتے تھے کہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی انسانیت ایک قوم ایک امت کیسے بن سکتی. وہ سیاست کا بنیادی اصول دینے کے لیے آئے تھے کہ امت واحدہ بنانے کے لیے واحد قانون کا ہونا ضروری ہے. تو یہ پولیٹیکل سائنس نہیں تو اور کیا ہے آج کی اصطلاح میں. وہ یہ کہنے کے لیے آتے تھے. اور آگے انہوں نے بتا دیا پھر کہ جب یہ بات نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. انبیاء کرام یہ کرنے کے لیے آتے تھے ایک قانون، ان کے ماننے والے افراد ایک قوم، اور ان کے بعد یہ لوگ ایک قانون کی بجائے مختلف فقہیں اپنی اپنی ایجاد کر لیتے تھے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. ایک قوم بھی یہ نہیں رہتے تھے، ایک قانون بھی نہیں رہتا تھا ان کے. ہر قوم یہ کرتی تھی تقطعوا امرهم بینہم. بینہم کہلاتے تو وہ وہی تھے. یہودی بھی یہودی کہلاتے تھے، عیسائی عیسائی کہلاتے تھے، مسلمان مسلمان کہلاتے ہیں. لیکن اپنے اندر یہ پھر فرقے پیدا کر لیتے تھے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. ان کے بعد بینہم آپس میں. کیا یہی کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ سیاسی اعتبار سے 70 کروڑ مسلمان، پتہ نہیں 70 یا 70 سے بھی زیادہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی مختلف مملکتیں. ہر مملکت کا مسلمان الگ قوم، الگ قانون. ایک ہی مملکت کے اندر بسنے والے مسلمان ہر فرقے کی الگ الگ اپنی اپنی شریعت، اپنا اپنا فقہی قانون. مملکت کا اسلامی قانون نہ بنا ہے اور وہ کہتے ہیں بن نہیں سکتا. معیار وہ دے دیے ہے جس کی روح سے خود کہتے ہیں نہیں بن سکتا. ویزا نے وہ تو پہلے یہ کر دیا کہ دین کی اہمیت ذہنوں سے اوجھل کر دی. یہ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے جس پہ سیریسلی کوئی سوچے. آپ سوچئے تو صحیح، یہ 7 کروڑ مسلمان آپ کا، کبھی انہوں نے بیٹھ کے سیریسلی سوچا بھی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اسلامی مملکت بننی تھی، کیوں نہیں بن رہی؟ کیا کیا اس کی وجوہات ہیں؟ کہاں کہاں کوئی خرابیاں ہیں؟ اور تو ہزاروں مسائل کے لیے روز آپ کے یہاں کنونشنیں بھی ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں. کبھی اس ایشو کے اوپر بھی بیٹھ کے کسی نے سوچا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ قوم کو انڈیفرنٹ بنا دیا جاتا ہے. بات شاید آ گئی تقسیم سے پہلے کی شملے کے دفتر کی بات تھی. یہ ایم ڈی حضرات میں تو یہ ہوتا ہے نا مناظرانہ پہلو. وہ ہر جگہ اپنے پیمفلٹ لیے پھرتے ہیں صاحب. وہ سپرنٹینڈنٹ تھا ہمارے ہاں کا ایک ڈپارٹمنٹ کا، وہ اینگلو انڈین ہی کہلاتے تھے اس زمانے میں. سمجھ لیجیے وہ گورا تھا. یہ ایک اس قسم کا اسی کے دفتر کا ایک کلرک تھا. وہ کچھ پیمفلٹ لیے ہوئے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا اسمتھ اس کا نام تھا. تو مسٹر اسمتھ لک ایٹ دیس، ذرا انہیں دیکھنا یہ کا چوٹ. تو اس نے پوچھا کہ یہ کاہے کے متعلق ہے؟ تو اس نے کہا ہے اباؤٹ ریلیجن، مذہب کے متعلق ہے. تو وہ کہنے لگا گو ٹو دی پادری، ہی از پیڈ فار دس، آئی ایم ناٹ. انہیں پادری کے پاس لے جاؤ، اسے اس کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے اس کی تنخواہ نہیں ملتی. قوم جب یہاں پہنچ جاتی ہے نا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اس کا تعلق مولوی صاحب سے ہے، ان سے جا کے بات کرو، اسے ان کی تنخواہ ملتی ہے، مجھے اس کی تنخواہ نہیں ملتی. باقی مذاہب میں تو ہو سکتا تھا کہ مذہب کا الگ شعبہ، ایکلیزیسٹیکل ڈپارٹمنٹ الگ شعبہ ہے نا ان کے یہاں مذہب کا کلیسا کا. مسلمان کے یہاں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن
اس قوم کو اس مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی سمجھ لیا ہے کہ یہ مذہب سے متعلق معاملہ جو ہے یہ تو ان کے پاس جاؤ، یہ ان کا معاملہ، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انڈیفرنٹ ہو چکا ہے مسلمان، دین کا تصور ذہن سے غائب ہو گیا۔ اگر یہ پتا ہوتا نا اس کو کہ میری ایک ایک سانس بھی دین کے تابع آنی چاہیے، پھر یہ انڈیفرنٹ نہ ہوتا۔ قیامت آ گئی عزیزان من، بینگن اگر 2 روپے کی بجائے 2.5 روپے سیر ہوتی ہے تو دعائی مچ جاتی ہے۔ دین سرے سے بے و بنیاد سے اکھیڑا جا رہا ہے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ اس سے بھی کچھ فرق پڑتا ہے۔ اس سے امت واحدہ بنتی ہے۔ فاعبدون عظیم آیت عزیزان من، فتقطعوا امرهم بینہم، اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے تھے اپنے۔ اور بڑی چیز ہے کل الینا راجعون، کہا جو جی میں آئے کر دے۔ جس قدر غیر قرآنی غیر خدائی نظام انسان بنانا چاہتا ہے بنا کے دیکھ لے، تھک تھکا کے تنگ آ کر بالآخر انہیں اس اصول پہ آنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں کل الینا راجعون، وہ کہتے یہ کہ اچھا مرنا تو ہے ہی نہ، ایک دن ساڈے بھی آنا ہی نہ تو۔ ہاں جی، یعنی یہاں تو کوئی خدا کا اقتدار معاذ اللہ نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جیسے لڑکے اسکول میں وہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا، تو وہ جو کمزور کو پیٹتا ہے تو کہنے لگا اچھی گل ساڈے محلے بھی بھی آئے گا نا تو پھر تینوں دساں گا میں ساڈے محلے جدوں آئے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو جو جی میں آئے تم کر لو، کچھ نہیں، نہ مرنے کے بعد تو آنا ہے نا ہمارے ہاں، پھر سجا گے پلانو بچے۔ عزیزان من کیا بن گیا نقشہ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ انسانیت کا آخر الامر مستقبل کیا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ لیں آزما کے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس طرح سے، الگ الگ معیاروں کے مطابق الگ الگ قومیتیں بنا لیں، الگ الگ وطنیتیں بنا لیں، الگ الگ قوانین بنا لیں، اور پھر دیکھیں اس کا تماشا جو ہو رہا ہے آج عزیزان من۔ ہوس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان۔ قیامت ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری ہے، یہ کر دی ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جوش جنوں میں پاگلوں کی طرح تو یہ کچھ کرے گی انسانیت، ذرا بھی دماغ ٹھنڈا اس کا ہوا تو یہ مجبور ہو جائے گی یہ سوچنے کے اوپر کہ وحدت قانون کی بنیاد کے اوپر اجتماعیت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ وہ کہتا آئے گی الینا راجعون، ہمارے قائم کردہ ہمارے دیے ہوئے معیار کی طرف رجوع کرے گی انسانیت، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ ایک ہی معیار، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ایک ہی معیار ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب یہاں بھی یہ ہو گیا کہ جو عمل صالح کرے گا اور وہ مومن ہوگا، نیک کام کرے گا اور وہ ایمان لائے گا، مومن ہوگا، تو اس کی کوششیں نامشکور نہیں رہیں گی، وہ نتیجہ برآمد کر کے رہیں گی۔ اور ہمارے ہاں پھر یہاں بھی وفیقی مسئلہ چلا گیا تھا کہ کفار کے نیک اعمال جو ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اب کفار اور مومن دو الگ قومیں بن گئے۔ ہم جو عبد الرحمان نام رکھاتے ہیں یہ الگ ہو گئی، اور رامداس جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ کفر اور ایمان کا تو سوال یہ نہیں تھا۔ عزیزان من بالکل سیدھی سی بات ہے، آپ کسی کام کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کو اس کا یقین یا اطمینان نہ ہو کہ اس کام کرنے میں آپ کا کچھ فائدہ ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے لیے آپ یا اس کا میری زندگی سے کوئی تعلق ہے یا اس میں آپ کو کوئی دلچسپی ہے، کوئی وجہ کشش اس کے اندر ہوگی جب اس کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے۔ روز سینکڑوں ہزاروں کام کاروبار دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، آپ ہر ایک کی طرف تو نہیں بھاگ کے جاتے، ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے نا جس کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک کیا ہوتا ہے جس میں آپ کی دلچسپی، جاذبیت، منفعت، دفع مضرت کا کوئی پہلو ہوتا ہے۔
جس کے ساتھ یو آر ان اینی وے انٹرسٹڈ ان اٹ. یہ جو پہلی چیز ہے اگر یہ نہ ہو آپ اس کام کے لیے اٹھتے ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو پہلی چیز ہے نا دل کے اندر یہ کہ اس کے اندر میں اس سے انٹرسٹڈ ہوں, اسے ایمان کہتے ہیں اصطلاح میں. کہا پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ کیا یہ جو نظام خداوندی دیا گیا ہے کہ قانون اس کے بتائے ہوئے خطوط کے اوپر متشکل ہونا چاہیے, کیا یہ ایک چیز ایسی ہے جو جی لگتی ہے تمہارے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. ہے وجہ کشش, ہے قابل تسلیم, ہے قابل قبول, ہے اس قابل کہ اس کا اتباع کیا جائے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو. جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں صاحب یہ ہے اس قابل کہ اس کے لیے جدوجہد کی جائے, اسے مومن کہتے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, میں جس طرح سے جی چاہے کروں, اسے کافر کہتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے. یہ کفر اور ایمان کی فقہی باتیں نہیں ہیں. پھر آ جائیے اسی روزمرہ کی زبان پہ کہ جس مسئلے کے ساتھ آپ کو دلچسپی نہیں, اس کی افادیت کی آپ قائل نہیں, محسوس نہیں کرتے, اس پہ یقین نہیں ہے آپ کو کہ یہ واقعی فائدہ مند چیز ہے, اس کے لیے آپ قدم نہیں اٹھاتے. اس یقین کو کہتے ہیں ایمان. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قوم اس چیز کو یقین کر لے گی کہ واقعی انسانیت کی فلاح و نجات خود ہماری منفعت اس نظام کے اندر ہے کہ جس میں ایک قانون ہو وہی خداوندی پر متشکل, سب پہ یکساں طور پہ وہ لاگو ہو, اور اس طرح سے وہ ایک قوم بنے جو اس تصور کی محکمیت پر یقین رکھے گی. اب اس کے بعد جب وہ قدم اٹھائے گی تو میں یعمل من الصالحات, وہ ایسے کام کہ جو ان کی صلاحیتوں کو بھی بیدار کرتی جائے گی اور وہ انسانیت کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوارتی چلے جائے گی. یہ عمل صالح جسے کہتے ہیں نا, یہ وہ کام ہیں جو سنواریں بگڑے ہوئے کاموں کو, جو تخریب کی جگہ تعمیر پیدا کریں, ناہمواریاں دور کر کے ہمواریاں پیدا کریں, بگڑے ہوئے معاملات کو سنواریں, گیسوئے کائنات میں مشاطگی کریں, انسان کی اپنی ذات کی بگڑی ہوئی صلاحیتوں کو سنواریں, وہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. یہ ہیں جن کی کوششیں بے سود نہیں جائیں گی, نتیجہ برآمد کریں گی. صحیح خوشگوار نتائج جو اس نظام کے ہیں, ان لوگوں کی محنتیں وہ نتائج برآمد کریں گی. یہ خود نظام نظری طور پہ اپنے نتائج نہیں پیدا کرتا, وہ کہتا ہے لسعیہ, اس کے لیے جو قوم کوشش کرے گی اس کی کوشش کے نتائج خوشگوار ہوں گے. نظری طور پہ تو قرآن میں یہ موجود ہی ہے. اتنا دہرایا جاتا ہے, اتنا دہرایا جاتا ہے, دنیا میں کوئی کلمہ, کوئی نظام, کوئی نظریہ ایسا دہرایا ہی نہیں جاتا جتنا اسے دہراتے تھا. تو پھر کیوں نہیں نتائج نکلتے؟ نتائج تو لسعیہ ہی نکلنے تھے. اس کی افادیت پر یقین ہو, صلاحیت بخش کام جو اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق کیا جائے. یعنی اسی نظام کے استحکام, بقا, فروغ آگے بڑھانے کے لیے یہ ان کی جو کوششیں ہوں گی وہ صحیح نتائج پیدا کریں گی. اور کہا کہ ایسا کبھی ذہن میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی کوشش تو وہاں لکھی جائے, اور یہ جو مزدور اپنی دہاڑیاں کارخانے میں لکھایا کرتے ہیں, اسے کہتا ہے مہینے کے بعد نہیں 25 دن بنتے ہیں, وہ کہتا ہے صاحب وہ 2 دہاڑیاں تو لکھی نہیں گئی ہیں میری, ماری گئی, اب جھگڑا پڑا.
اندازہ لگائیے کیا کہتا ہے قرآن. قانون مکافات عمل تو بہرحال اس کا سوال یہ نہیں ہے کہیں لکھت پڑھت، وہ تو ایک قانون ہے، انسان کا ہر سانس ایک عمل ہے جو نتیجہ پیدا کرتا ہے. لیکن ہماری اصطلاح میں کہا ان لہو کاتبون، ہم کسی اور سے لکھواتے نہیں کہ منشی غلطی کر جائے، ہم خود لکھتے ہیں ان کے کام. ورنہ تم کہہ دو وہاں سے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، وہ کہنا کوئی ساڈا لکھنے والا ناسی گواہ بھی ہے گا جی، اپنے فرشتے بھیج کے ساڈے لکھوا کے سانو سزا دے دینا. شوق ہے، یہ انداز ہے قرآن کا. وَإِنَّ لَهُ لَكَاتِبُونَ، اس میں کوئی گھپلا نہیں ہوگا، ہم خود لکھتے ہیں. یہ ہے عزیزان من آخر میں جو نظام دیا قرآن نے. تو آپ نے غور فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کا جو ذکر شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک آئی بات، تو کاہے کے لیے وہ آئی؟ یہ کوئی قصے کہانیاں تھی جو بیان کی گئی ہیں؟ تاریخ کی کتاب ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے. اس نے تو ایک نتیجے پہ پہنچانا ہوتا ہے، تاریخی شہادات کی تائید کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا قرآن میں وہ مذکور ہے تفصیل سے، اس کو دیکھو. اور نچوڑ اس کا 2 لفظوں میں بیان کر دی کہ آئے کاہے کے لیے تھے، یہ کیا کرتے تھے. یہ بکھری ہوئی انسانیت کو ایک امت بنانے کے لیے آتے تھے کہ ساری رقابتیں اور عداوتیں اور خوریزیاں فساد انگیزیاں ختم ہوں ان کے اندر. یہ جو روز جنگ چھڑتی ہے آپ کے ہاں مختلف قومیتوں کے اعتبار سے چھڑتی ہے نا، یہ جو روز آپ کے ایک قوم کے اندر جھگڑے اٹھتے ہیں مختلف پارٹیوں اور مختلف فرقوں کی وجہ سے اٹھتے ہیں نا. کہا قرآن نے کہ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑیوں کی طرح گلا ایک دوسرے کا کاٹ رہے ہیں. یہ اس لیے آتے تھے کہ ان کے ان اختلافات کو دور کر کے ان کو امت واحدہ بنا دیں. یہ اس کی طریقہ تھا، یہ اس کی بنیاد تھی. ایک قانون، ایک امت. کہا کہ یہ تو وہ قوم، اب وہ قومیں کہ جو اس نظام کو چھوڑ دیتی ہیں کیا ہوتا ہے. قرآن نے غلط نظام کے جو انجام ہیں 2 حصوں میں اسے وہ تقسیم کرتا ہے یا 2 مراحل میں ذکر کرتا ہے. کہتا ہے پہلے تو وہ چھوٹی چھوٹی سی تقریبی چیزیں ان کے ہاں آتی ہیں. عذاب جسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں تو پھر عذاب کا لفظ بھی جو آتا ہے تو وہ قیامت والی بات آ جاتی ہے ذہن میں. تقریبی نتائج کسی قوم کو برباد تباہ کرنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے جرائم کے جو نتائج نکلتے ہیں جسے ہم سزا کہتے ہیں عام اصطلاح میں، اسے عذاب کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ابتداءً یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی کسی قوم نے ذرا بھی کوئی غلط قدم اٹھایا اور ہم نے اس کو فنا کر دیا، یہ نہیں ہوتا. 17/58 17/58 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. ہمارے قانون مشیت کے اندر یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. قومیں غلط قدم اٹھاتی ہیں تو پہلے شروع میں چھوٹے چھوٹے نقصانات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریبیں ہوتی ہیں ان کی. اس کو بھی عذاب کہا قرآن نے. یوں آتا ہے ان کو متنبع کیا جاتا ہے، انہیں وارننگ دی جاتی ہے، صحیح راستے کی طرف بلایا جاتا ہے. اگر وہ اپنی اس غلط روی میں پرسسٹ کرتی چلی جاتی ہیں، ضد کرتی ہیں، اسی میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں
تو کہا کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے جسے ہلاکت امم کہا ہے قرآن میں. ہلاکت کے بھی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم ہی کہیں غرق کر دی جاتی ہے اور ان کا کوئی فرد باقی نہیں رہتا. تاریخ میں ایسی قومیں بھی ہیں کہ جن کے آپ قرآن کہتا ہے کہ ان کی صرف داستانیں باقی رہ گئی ہیں. ان کے افراد بھی الگ نظر نہیں آتے، دوسری قوموں میں جذب ہو جاتے ہیں. لیکن ہلاکت کی بدترین شکل تو یہ ہے کہ وہ قوم کے نام سے تو موجود ہو دنیا میں، لیکن وہ جتنا بھی انسانیت کا امتیاز ہے اس کی بجائے تذلیل انسانیت ان کے حصے میں آ گئی ہو. عزیزان ایمان، یہ ہلاکت قومی کی بدترین عذاب کی شکل ہے. قوم تو زندہ رہے. یہودیوں کی مثال قرآن نے دی کہ تم دیکھو ہزاروں سال سے یہ اپنا جدا گانا تشخص قائم کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نسل کے بعد دوسروں کے ساتھ شادیاں تک بھی روا نہیں رکھی ہوئی. مذہب اپنا قومی بنا لیا ہوا ہے. قومی تشخص تو ان کا قائم ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکرۃ اینما سکت. دنیا میں کہیں یہ قوم جائے خانمہ خراب، وانڈرنگ جیو، ذلت اور مسکنت ان کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی ہے. یہ بھی ہے ہلاکت قومی کہ قوم کا نام باقی رہے، تشخص تو وہ باقی رکھے، لیکن ذلت و پستی کے غاروں کے اندر وہ ڈوب جائے، جیسا ہمارا حال ہے. تشخص تو قائم رکھے ہوئے ہیں. 1000 برس سے جو ہم پہ بیت رہی ہے ہلاکت ہے. کہا ہلاکت میں بھی پھر یہ ہے، یہاں بڑی ایک عظیم چیز آ رہی ہے. وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بات ذرا لمبی ہے، 2-4 منٹ شاید زیادہ لگ جائیں. خیر، حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. ایک سٹیج تو ایسی بھی آ جاتی ہے، قوم اس طرح سے مٹتی ہے، تباہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر نشأت ثانیہ یا حیات نو، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ فروغ پانا، دوبارہ ترقی یافتہ ہو جانا، اس کا امکان نہیں رہتا اس قوم کے اندر. اس طرح سے وہ ختم ہوتی ہے. یہاں آگے ایک چیز کہی ہے قرآن میں. بہرحال میں نے جو کچھ اس پہ غور کیا ہے، عظیم چیز اس دور کی سمجھ میں آئی. لیکن بعض قومیں ایسی ہیں تشخص اپنا رکھے ہوئے ہوتی ہیں، باہر کے دباؤ سے کچلی ہوئی بھی وہ ہوتی ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتی. لیکن ایک طریقہ بعض اوقات ہوتا ہے سیاسی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ قرآن یہاں کیا کہہ گیا. یاجوج و ماجوج کے یہ الفاظ قرآن میں 2 جگہ آئے ہیں. ایک تو سورہ قاف میں آئے ہیں 18/94، 18/94. وہ تو ہے وہ ذوالقرنین کا جو قصہ آتا ہے، وہ ایران کا مشہور بادشاہ سائرس جسے کہا جاتا ہے. وہ کاکیشیا کی طرف جب گیا ہے تو وہاں ایک بیچاری کمزور سی قوم تھی، ٹرائب تھا کوئی، اس نے کہا تھا کہ یہ یہاں سے اور اس کے آگے یہ سطح مرتفع تعمیر وغیرہ شروع ہو جاتی ہے نا. وہ جہاں پرانی تاریخ میں یہ منگول ٹرائب جو تھے، ہورڈز ان کے جو آتے تھے چنگیزوں کے اور ہلاکوؤں کے، اور وہ آتے تھے گڑ 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 آندھی کی طرح آتے تھے، برق رفتاری سے آتے تھے، تباہ برباد کر کے لوٹ کسوٹ کے پھر واپس چلے جاتے تھے. ان کا شیوا یہ تھا. ان کے گرد و نواح کی قومیں یورپ تک وہ آ جاتے تھے. یہ قومیں ان کے ہاتھوں بڑی نالاں تھی بیچاری، بڑی تنگ آئی ہوئی تھی. تو قرآن نے یہ ہے کہ اس سے کہا انہوں نے سائرس سے کہ یہ قومیں بڑا تنگ کرتی ہیں، پہاڑوں میں یہ درہ ہے، درے کے راستے گھس آتی ہیں اور ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتی، لوٹ کسوٹ کے لے جاتی ہیں، اس کا انتظام کر دو. تو اس نے اس درے کو بند کر دیا تھا. ایک تو وہاں یہ لفظ آتا ہے، تاریخ کی روح سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہوڈز تھے، یہی وحشی قبائل تھے جو یہ وسط ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے اس طرح سے آیا کرتے تھے. برق
یہ جاجوج و ماجوج کی طرح ہے، بھڑکتی ہوئی آگ یا آندھی کی طرح تیزی سے لپٹ کے آ جانا اور جلا کے بھسم کر کے رکھ دینا، یا لوٹ کھسوٹ کے الگ ہو جانا۔ بنیادی معنی ان لفظوں کے یہ ہے۔ تو وہاں تو کہا جاتا تھا کہ وہ قبائل تھے، لیکن یہ دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ یہ دنیا کی ہر وہ قوم ہے جو اپنے اپنے ہاں سے اٹھ کے اور دوسرے دور دراز مقامات میں جا کے جہاں غریب کمزور ناتواں قومیں ہوں وہاں جا کے کالونائزیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہاں جا کے اپنی کالونیاں بنا لیتے تھے۔ یہ وہی چیز تھی، وہ تو لوٹ کھسوٹ کے بعد وہ دور تھا وحشت کا، غیر مہذب زمانہ، وہ لوٹنے کو آتے تھے، چنگیزیت اور ہلاکو خانیت میں بدنام ہو جاتے تھے اور لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ کچھ بھیڑیں بکرے، کچھ کسی کے آگے، کوئی گھوڑے، کوئی جانور، اتنا ہی لے جاتے ہوں گے نا۔ یہ جو لوٹ تھی ہمارے مہذب دور کی، یہ جسے کالونائزیشن آپ کہتے ہیں، پوچھو نہیں اس لوٹ کے کیا معنی تھے۔ ہندوستان کے اندر بھی ان کا جو زمانہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، حالانکہ ایک کمپنی نے شروع کی تھی یہاں حکومت، یہاں پھر بھی یہاں کے رہنے والے اتنے زیادہ دبے ہوئے نہیں تھے۔ افریقہ میں آپ دیکھیے یہ، یعنی بیلجیم اور ہالینڈ جیسی قومیں اپنے ہاں اپنے ملک میں ٹکے ٹکے کو کوئی پوچھتا نہیں ان کو، یعنی ہالینڈ کے گوالے دودھ بیچ کے گزارا کرنے والے، اور آپ کے ہاں یہ سارا علاقہ جتنا انڈونیشیا وغیرہ کا ہے، حاکم بیلجیم جیسی قومیں حاکم، کس طرح سے انہوں نے لوٹا کسوٹا، کس طرح تباہ کیا ان قوموں کو۔ یہ ہے جو قرآن میں سمجھتا ہوں یاجوج و ماجوج ہمارے دور کے اپنے ہاں سے اٹھ کر دوسروں کے ہاں جا کے آندھی کی طرح چلے جانا، وہاں جا کے ان کی تمام یہ سامان زیست جسے کہتے ہیں اسے تباہ کر دینا، لوٹ کھسوٹ سے استحصال ان کا کر دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے قوموں کے اندر ہوتی ہے، اور جو قومیں کبھی ایک دفعہ دب جائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا یہ استحصال اور استبداد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے خلاف ان کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور اس رد عمل کے طور پہ ان پہ ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر۔ ایسا ہو سکتا ہے، عظیم چیز ایسا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے، اقبال نے جو کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی صاحب۔ یہ کرتے ہیں، لیکن خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم ساحری۔ ان قوموں کے اندر ان کے استبداد کے رد عمل کے طور پہ ان کے خون میں ایک جوش آتا ہے، وہاں کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے، وہ طلسم سامری کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمان ممالک میں بھی ایسا ہوا ہے، جہاں جہاں یہ قومیں گئی ہیں یورپ کی، وہاں جا کے انہوں نے اس طرح سے استحصال کیا ہے، تو وہاں ان کے استحصال سے رد عمل ایک پیدا ہوا۔ ترک ہمارے سامنے انتہا پہ پہنچ چکی تھی جنگ بلقان اور یونان کے بعد ان کی حالت، دا سک مین آف یورپ، یعنی یہ بیٹھے ہوئے کانفرنس جنوا میں کر رہے تھے، بانٹنے کے حصے بکھرے کر رہے تھے ترکی کے۔ جب یہ شدت تک پہنچا ہے یہ مسئلہ، تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں کے ایک نوجوان جو ترکی کے تھے ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوا، وہاں ایک اتنا بڑا انسان پیدا ہوا، اس نے ایک حیات تازہ بخش دی اس قوم سے۔ اقبال نے انہی کے متعلق یہ کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، اور ان کی تو تشبیہیں ہوتی ہیں، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی تابانی، گوہر کی سیرابی۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ ایک پروسیس یا طریقہ کار قرآن نے بتایا ہے کہ پسماندہ قومیں جو ختم ہی نہ ہو گئی ہوں، اوپر ان کے راکھ کا ڈھیر ہو،
لیکن نیچے شرار زندگی کسی طرح سے دبا ہوا ہی صحیح موجود ہو اگر، تو ان کے دوبارہ زندگی حاصل کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی قومیں جاتی ہیں، ان کے ہاں جا کے استبداد اور استصلاح میں شدت اختیار کرتی ہیں۔ شروع میں تو وہ اور زیادہ دب جاتی ہیں، حکمران کی ساحری ان کو اور سلا دیتی ہے، لیکن ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ان میں رد عمل کے طور پہ ان کے خون میں جوش پیدا ہو، اور وہاں کوئی ان کے اندر انسان ایک پیدا ہو جائے جو ان کے طلسم کو توڑ دے۔ اس طریق سے نشأت ثانیہ حاصل ہو سکتی ہے قوموں کے اندر۔ یہ صورت اگر نہیں ہے تو جو قوم اس طرح سے مٹ جائے کہ اس کے اندر رگوں میں خون ہی باقی نہ رہے، تو پھر اس کے دوبارہ اٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، میں نے عرض کیا ہے مشکل آیات میں سے ہے قرآن کریم کی۔ مشکل کے معنی یہ ہے کہ زیادہ غور و فکر چاہتی ہے، مشکل یہ معنی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کے متعلق بہت کچھ کہا گیا، یاجوج و ماجوج قومیں متعین کی گئیں، ان کے پھاٹک کھل جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر شے قرب قیامت کے متعلق کیا جاتا ہے نا، اس سے پہلے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، وہ قرب قیامت کی ہوتی ہے صاحب۔ قیامت بھی اپنے مفہوم میں، قرآن کے مفہوم میں نہیں، جہاں اس نے کہا ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت اس دنیا کے اندر کہ جہاں نو انسانی ربوبیت خداوندی کے نظام کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یقوم الناس تو وہی لفظ ہے جہاں سے قیامت آئی ہے عزیزان مند۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک طریق ہو سکتا ہے ان کچلی ہوئی قوموں کے نشأت ثانیہ حاصل کرنے، لیکن اس کے بعد انسانیت اور ان کے لیے یہ چیز وجہ فروغ اور وجہ نشو و نما اسی صورت میں ہو سکے گی کہ یہ اپنے نظام کو قرآن کی حدود کے مطابق، وحی کے مطابق متشکل کریں۔ آگے آتی ہے یہ بات، اور یہاں سے اگلی آیت میں تو یہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو تمہارے مخالف ہیں قرآن یہ کرتا ہے، پرانی قوموں کی داستانیں بیان کرتا ہے، پھر حضور سے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سے کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کا انجام تمہارے ہاتھوں سے یہی ہونے والا ہے، ان کو وارننگ دے دو اس کی۔ اور یہ چیز ہم اگلی آیت میں لیں گے، سورہ انبیاء کی آیت 96 تک آگے عزیزان من، 97 سے ہم آئندہ آیت میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ اعوذ